اللہ نے بیان فرمایا اور وہی مسئلہ آپ نے اٹھایا، وہ ایمان کا مسئلہ، اور یہی بات جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو بھیجا ہے تو اس کو یہی ہدایت کی ہے کہ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب خرابی پیدا ہوتی ہے اللہ سے دور ہو جانے سے، مالک کو بھلا دینے کے بعد انسان برباد ہوتا ہے، برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد کرے اور پلٹے اپنے مالک کی طرف اور اپنے ایمان کو اور اپنی بندگی کو تازہ کر لے تو پھر خیر و برکت کے چشمے پھوٹ بہتے ہیں اور اللہ کی فضائیں اس کے اوپر رحمت کی بارش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ نے اسی مسئلے کو اٹھایا ہے اپنی قوم کے اندر، جو مانتے تھے کہ آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، ان کی زبان کا نام تھا اللہ کا، جو مانتے تھے زمین اس نے بچھائی ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، سارا انتظام اس کے پاس ہے، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، وہ قوم تھی۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے وہی ایمان کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا، وہی شرک کا ظلم کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نام دوسروں کو دیے تھے، پروردگار کی طرح سے ان کو پکارا تھا اور زیادہ خوشی اور خوشحالی اور کے ساتھ پکارا تھا، اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ یہ اس سے قریب کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ان لوگوں کے ہاتھ میں بات دی ہے پروردگار نے اپنی کائنات کی فرما روائی، یہ اس کے محبوب ہیں، اب یہ چلاتے ہیں، وہ ہے تو ضرور ان کا لیکن براہ راست سب مداخلت نہیں کرتا، تو اس لیے جو ان کے معبود تھے اب ان کا چرچا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز اٹھائی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ قوم کے لوگوں اللہ کو اپنے الہ کے متعلق کہہ دو کہ وہی ایک الہ ہے اور تم الہ کو کے متعلق جانتے ہو، تمہاری اپنی زبان ہے کہ جو خالق ہو اور مالک ہو، جو ایک حقدار ہو بادشاہی اور حکومت کا، سب جس کے چاکر ہوں اور سب کے محتاج اور اس کے سب محتاج اور اس کے نیچے ہوں، وہی الہ ہے۔ قرآنی اس کو زیب دیتی ہے اور قانون اس کا حق ہے، بندگی اس کی ہونا چاہیے، کہا اس کا چلے گا، حرام و حلال کی طرح اس کی مانی جائے گی، اس کے سامنے تم کو جانا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کیا کر آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں بس ایک بات کہ تم چاہے یہ مانو لیکن اس کے ساتھ تم نے اپنے وسیلے اور واسطے بنا لیے ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، براہ راست اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور یہ واختیار مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر اب ان سے تعلق ہونا چاہیے۔ تم نے اپنے مالک سے اپنا رشتہ کاٹ کر ان سے جوڑ لیا ہے، ان کو تم نے مالک سے زیادہ اپنا مالک سمجھ رکھا ہے، یہ شرک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ظلم اور شرک کی انتہا ہے۔ اسی کے اوپر پھر قیامتیں ٹوٹی ہیں، ہر طرح سے ڈرایا گیا ہے، مارا گیا ہے، نکالا گیا ہے، رشوتیں دی گئی ہیں ہر قسم کی، کہ بس یہ بات نہ کہیے، باقی آپ جو کہنے کو کہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اور مسائل بھی تو بے حساب ہیں، آخر آپ کی قوم کس طرح سے اس پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے، سوائے چند لوگوں کے باقی نہ زمین ہے جس کی کاشت کی جا سکے، نہ باغات ہیں، نہ یہاں بارش ہوتی ہے، اور پیٹ کی آگ میں جلتی ہے آپ کی امت کی اکثریت، اس کے لیے کچھ کیا جائے تو بات بھی ہے۔ یہ غلاموں کا مسئلہ نہیں کہ آپ کو نہیں بلاتا، اور کیا یہ غلامی جو اپنا ملک ہے اور اس کے شمال میں کتنا ملک کا حصہ ہے جس کو عیسائیوں نے ہتھیا لیا ہے، اور بحرین کے علاقے کے اوپر کسرا کی حکمرانی ہے، اور جنوب کے اندر پورا یمن کا علاقہ عیسائی کالے عیسائیوں کے ماتحت ہے، اور اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں۔ اب یہی ایک مسئلہ آپ کے پاس رہ گیا ہے، آپ یہ کیجئے کہ یہ چیز قرآن رہی رہا گا اور بدل کو ہم آپ کو اب بھی سمجھتے ہیں محبت کی نگاہ کہ ہماری آپ بھی اٹھتی ہے، لیکن ہم مجبور یہ ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، یہ ایمان اور بے ایمانی کا مسئلہ۔ آپ اس قرآن کو جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہوا قرآن ہے، اس کے اندر یا تو دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ہماری ان حضرات کی توہین اور ان کے ساتھ گستاخی نہ ہو، یا جہاں جہاں ایسا معاملہ ہے وہ بدل دیجیے، باقی ساری باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، ہماری آنکھوں پہ تارے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میں خود اس کا پابند ہوں، یہ اللہ نے مجھ پر حکم کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے اسے اتارا ہے، اور میں بھی مسئول اور اس کا پابند بننے والا ہوں اور الگ نہیں ہوں، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اور اگر کبھی میں اس طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش کروں تو وہ دن تو بہرحال آنے والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے باز و پرس ہوگی، اور اللہ کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ کوئی مجھے نہ بچا سکے، عذاب عظیم ہے۔ یہ باتیں ہوتی رہی اور برابر چوٹے کھاتے رہے، کتنے ہیں جوان مرد
کہ وہ سنا ہے انہوں نے، اور آخر میں ایمان لانے کے بعد اپنی جوانی کی ساری امنگوں کو انہوں نے تج دیا ہے، اور اپنی جوانی اور اپنی ریاست اور اپنے خاندان کی بڑائی کا جو معاملہ تھا وہ سارے خیالوں کو انہوں نے پاش کر ڈالا ہے اپنے ایمان کی ٹھوکروں سے، اور پھر ہجرت کی ہے انہوں نے، حبش کی طرف گئے ہیں جوان مرد، اور کتنے ہیں جن مکے میں رہ گئے ہیں، کبھی آگ سے جلائے جا رہے ہیں، کبھی پتھراؤ ہو رہا ہے، کبھی گھسیٹے جا رہے ہیں، کبھی نیزہ مار کے شہید کیے جا رہے ہیں، کیا ڈبکیاں پانی میں دے دی جا رہی ہیں، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے۔ پھر ہجرت کا موقع آیا ہے، مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی 13 سال یہ گزرے ہیں، اور اس کے بعد پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اسی ایمان کے لیے، اور ایمان کے مقابلے میں یہ بے ایمان ہر طرف سے نمبر کر آتے ہیں۔ آج بدر ہے، کل احد ہے، آج خندق ہے، اس کے بعد کبھی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور پھر 8 ہجری یعنی 21 سال کے قریب یہ دعوت پہ کبھی خیال بھی نہیں تھا 21 سال کے بعد یہ دور آ جائے گا کہ ایک آواز سے یہ اللہ کے دین کی بات اٹھی تھی، اور پھر اس کی مخالفت میں زمین اور آسمان نے قلابی ایک کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد یہ 21 سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 مجاہدوں کے ساتھ مکے کے اوپر طرف بڑھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں مکے کو فتح کرنے کے بعد پھر اس طرح سے جب داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، تو حال یہ ہے اللہ کی شکر میں کہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بجائے اس کی عقل کے اور شان کے ساتھ سینہ پھلا کر دنیا کی طرف متکبرانہ نگاہ ڈالیں، آپ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے احسان کا خیال کرنے کے بعد کہ مالک سب کچھ تو نے کیا ہے، آپ کی پیشانی جھکی جا رہی تھی کہ کجاوے کی پشت سے لگی جا رہی تھی کہ اللہ اس طرح سے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک یہ تیرا احسان ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ میرے ساتھی کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر معاملہ آیا کہ جو لوگ مکے کے سردار اور ہمیشہ جنہوں نے دشمنی کی تھی، اب وہ پریشان ہیں کہ اب معلوم نہیں کیا ہو، اب نکلنے کے لیے تیارہ بھی نہیں ہے کہ اپنی فوج کے نرغے سے نکل جائیں، اور یہ اعلان بھی سن چکے ہیں کہ جو اپنا گھر بند کر لے وہ محفوظ، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کی جان محفوظ، اور جو ابو سفیان ابن حرب جو اللہ کے اتنے بڑے دشمن تھے اب ایمان لانے کے انداز سے وہ اپنا گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو حفاظت مل گئی اور اس کی جان اور مال محفوظ ہے۔ اس کے بعد جب معائنے کے لیے جب وہ لوگ کھڑے ہوئے جو اس سے پہلے ہمیشہ دشمنی میں آگے آگے تھے، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، اور ابھی ان کو یقین نہ ہو پایا تھا، دل کے اندر خوف ضرور تھا کہ معلوم نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو، ہے تو بڑے رحم دل بڑے خیال کرنے والے، لیکن ہم نے وہ کچھ کیا ہے کہیں انتقامی کارروائی نہ ہو۔ تو پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے، اور آج تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا اور تمہاری ایک نہ چلی، اب تم کیا اپنے متعلق سوچتے ہو کہ ہم کیا تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں؟ تو ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو آپ سے یہ امید ہے کہ آپ بہترین بھتیجے ہیں اور بہترین بھائی ہیں۔ تو آپ نے کہا بالکل تم نے صحیح خیال کیا، لا تصیب علیکم اليوم، جاؤ ساری پرانی چیزیں تمہارے اوپر جو لاگو آتی تھی وہ ساری کی ساری بھلا دی گئی، اب تم تو رفع ہو، اب تم کو کوئی خوف نہیں ہے، تم جا سکتے اور آزاد کر دیا ہے ان کو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آیت پڑھی جو یوسف علیہ السلام نے پڑھی تھی اپنے بھائیوں کے اوپر کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی جب اس سٹوری کا اینڈ ہوا ہے، اور سورہ یوسف کے اندر جو یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا اینڈ ہوا ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوا ہے۔ تو جس طرح بھی آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی کمر جھکی جا رہی ہے گویا اونٹنی کے اوپر، اور اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں کہ مالک یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ صرف تو نے کیا ہے۔ بالکل وہی انداز تھا یوسف علیہ السلام کا کہ مالک یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ اس طریقے سے یعنی مصر
کے اندر جو شرک و کفر تھا اس کا جنازہ نکال دیا جائے، اور پوری قوم ہے وہ ایمان خالص کی طرف پلٹی ہے، بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر بھائیوں کے اندر جو شیطان نے آپس میں دشمنی ڈال دی تھی اس کا وار بھی الٹ دیا گیا ہے، اب سارے بھائی بھائی ہیں، محبت پیدا ہوگی ہے، اور والدین کو وہاں سے یہاں اللہ تعالیٰ لے آیا۔ کس انداز سے اسٹوری کا اینڈ ہو رہا ہے، تو شکر گزاری کے جذبے کے تحت وہ اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو گئے، تو یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جماعت کے یہ جو امیر بنائے گئے تھے محمد حنیف صاحب، ان کے دماغ کے اندر ایسا یہ شیطان کا وار ہوا، انہوں نے کہا کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر کیا پورا مکہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا تھا؟ ہرگز نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، جس طرح یہ سوچا نہیں جا سکتا اس طرح وہ بھی سوچا نہیں جا سکتا۔ وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا پورے خاندان نے۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو بالکل جس طرح ایمان خراب لوگوں نے تفسیر کی ہے اسی طرح محمد حنیف صاحب کا چونکہ ایمان خراب تھا، ایمان کے اندر شرک تھا، انہوں نے اس طرح تفسیر کر دیا اور اس طرح جماعت کے اندر ایک انتشار پیدا کر دیا، مختلف گروپوں کے اندر لوگ بٹ گئے، اور یہ ہیرے جو ایک موتی ایک ہار کی طرح تھے ایک لڑی کے اندر تھے، ان کو انہوں نے بکھیر دیا، اور 4 سال ہو گئے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 2017 سے لے کر ابھی 2021 آ گیا، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی آزمائش تھی، یہی اللہ کی مشیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے اپنے بندوں کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھا ہے، بالکل ہم اسی ایمان کے اوپر ہیں جو آج سے 36-37 سال پہلے جو ایمان کی سمجھ آئی تھی اس جماعت میں آئے تھے، بالکل اسی ایمان عقیدے کے اوپر ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت اٹھائی حق دعوت ہے، بالکل اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے دعوت اٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو للہ غور کرو کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں پہنچا دی گئی، لہٰذا ایمان خالص کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی اگرچہ بہت تھوڑے رہ گئے لیکن ہیں وہی اصلی حالت میں اور مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دو، یہ ایمان خالص کا ساتھ دینا ہے، یہ حق اور باطل کی کشمکش ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ ایمان خالص کی آزمائش ہے، بڑی شدید آزمائش اب اللہ نے آپ کی ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے یا محمد حنیف صاحب کا وقار ہے۔ تو یہ امیر کیا اس لیے بنائے گئے تھے کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا جائے؟ جماعت اس لیے بنی تھی کہ نبیوں ولیوں کو سجدے ثابت کرنے شروع کر دیے جائیں؟ افسوس ہے میرے بھائیو، افسوس ہے، تم نے اللہ کی قدر نہ کی، تم نے اللہ کے ایمان کی قدر نہ کی، اور ایمان خالص کی تم نے پرواہ نہ کی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بحثیں کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے مولویوں کے ساتھ، کہا کرتے تھے نہیں حضرت وخر لہو سجدہ، کہ حضرت صاحب تم غلط کہہ رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مان رہے ہو، یہ سارا کے سارا خاندان اللہ کے سامنے اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر کی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے سامنے گر پڑے۔ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے اس طرح زور دیتے تھے، دو مرتبہ کہا کرتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اتنا زور دے کے گئے، لیکن پتہ نہیں پھر بھی محمد حنیف صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، اور ضد اور ہر طرح کی وجہ سے اپنے مشرکانہ عقیدے پر جم گئے، اور کتنوں کو ساتھ جہنم کے آگ کا ایندھن بنا دیا انہوں نے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق کی طرف، الٹو ایمان خالص کی طرف میرے پیارے بھائیو۔